السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات، غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامتیں آپ حضرات نے سماعت فرمائی، اور ابھی کرامات کا سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا جو غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سے صادر ہوا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مرید ہونا یہ اپنے آپ میں بہت بڑی شرافت اور بہت بڑا شرف کا مقام ہے۔ حضرت محقق علی الاطلاق عبد الحق دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اخبار الاخیار میں تحریر فرماتے ہیں کہ غوث اعظم نے فرمایا، میرے ایک بھی مرید کا خاتمہ بغیر توبہ کے نہیں ہوگا۔ اور حضور غوث پاک فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سبھی کو بلائے گا، مجھے بھی بلایا جائے گا، تو میں نہیں جاؤں گا۔ پوچھا جائے گا، اے محبوب عبد القادر آپ کیوں نہیں آتے؟ تو میں کہوں گا، اے میرے مولا، اے میرے پروردگار عالم، میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک کہ میرا ایک بھی مرید جہنم سے آزاد ہو کر جنت میں نہ چلا جائے۔ دوسری روایت میں یہ ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دروغہ جہنم سے سوال کیا کہ جہنم میں کیا میرا مرید بھی ہے؟ یعنی میرے مرید کا بھی ٹھکانہ جہنم میں ہے، یا آخر وقت تک میرے مرید میں سے کوئی بھی جہنم میں رہے گا؟ تو دروغہ جہنم نے لسٹ تھما دیا اور کہا، حضور آپ دیکھ لیں۔ فرمایا جاتا ہے کہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ ایک بھی مرید کا نام لسٹ میں، میرے غوث پاک کے ایک بھی مرید کا نام جہنم کے لسٹ میں نہیں ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے میرے مولا پروردگار عالم کا کہ ہم غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرید ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل اور اپنی نعمت عظمیٰ کو غوث اعظم کی شکل میں ہمیں عطا فرمایا۔ یہ اللہ کا شکر ہے۔ تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر صفحہ نمبر 42 میں ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ شہر برہان پور میں ایک ہندو رہتا تھا، اور وہ سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا بڑا عقیدت مند تھا، اور جب بھی 11ویں شریف کا مہینہ آتا بڑے دھوم دھام سے لائٹنگ، مشعلے، روشنی کا اہتمام اور اچھے اچھے کھانا پکا کر علماء کرام کو، غریب اور عوام کو کھلاتے، اور اپنے آپ کو کہتے کہ میں غوث اعظم کا مرید ہوں۔ بظاہر وہ ہندو تھا، لیکن کسی مصلحت کے تحت یا کسی مجبوری کے تحت وہ شخص اپنا ایمان اور اسلام کو ظاہر نہیں کیا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ جب اس شخص کا انتقال ہوا تو لوگوں نے ہندو رسم و رواج کے مطابق اسے جلانے کی کوشش کی، لیکن وہ جل نہ سکا۔ بالآخر بہت کوشش کرنے کے بعد لوگوں نے مشورہ کیا کہ ان کو دریا میں بہا دیا جائے۔ میرے دوستوں، جب ان کو دریا میں بہایا گیا تو اسی شہر میں ایک بزرگ رہتے تھے، سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے
بذریعہ خواب اس بزرگ سے کہا، اے فلاں شخص، تم فلاں جگہ میں جاؤ، اور فلاں جگہ میں اس کی قوم نے میرا مرید کو، میرا روحانی فرزند کو جلانے کی کوشش میں تھکنے اور قاصر رہنے کے بعد اسے دریا میں بہا دیا ہے۔ تم اس لاش کو پکڑو اور اس کے تجہیز و تکفین کی تیاری کرو، اس کا جنازہ پڑھاؤ، چونکہ وہ میرا روحانی فرزند ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہاں اس کا نام سعد اللہ ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، وہ شخص فوراً جیسی اٹھا، اس کی نیند کھلی، وہ جاتے ہیں تو واقعے میں ایک شخص پانی میں بہہ رہا ہے، اس کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، اور لانے کے بعد پھر اسے نہلایا جاتا ہے، غسل دیا جاتا ہے، اس کا جنازہ پڑھا جاتا ہے، اور جنازہ پڑھنے کے بعد اس کو تدفین یعنی اس کی قبر کھود کر اس کو کفن دفن کر دیا جاتا ہے۔ اس سے معلوم یہ ہوا اس واقعہ سے کہ غوث اعظم کا چاہنے والا اور اپنے آپ کو غوث اعظم کی طرف منسوب کرنے والا، غوث اعظم سے محبت کرنے والا، انشاءاللہ کبھی بھی وہ بری موت یا حالت کفر میں یا بغیر توبہ کے نہیں مرے گا، بلکہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بغیر توبہ کے مر جائے تو غوث اعظم کو اللہ تعالیٰ نے وہ تصرف دیا ہے کہ وہ اس کی قبر میں جائے گا، اس کو اٹھائے گا، اس کو توبہ کرائے گا، پھر اس کی موت ہو جائے گی۔ یہ علماء کا بیان ہے۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ سرکار سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ولایت میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا ایک مقام ہے۔ اسی ضمن میں ایک اور واقعہ، ایک شخص بڑا مصروف تاجر تھا، بزنس مین تھا، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت، ان کی کرامت، ان کی ریاضت، ان کی عبادت سن رکھا تھا۔ وہ بڑے وزن میں آ جاتا تھا جب غوث اعظم کا نام لیا جاتا ان کے سامنے۔ حضور غوث اعظم کی طرف اپنے آپ کو منسوب کر دیا اور دل میں ارادہ کر لیا کہ میں جب بھی مرید بنوں گا حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مرید ہوں گا، ان سے ہی بیعت ہوں گا۔ اس طرح سے ان کو 40 سال کی مدت لگ گئی، لیکن وہ غوث اعظم سے ملاقات نہیں کر سکا۔ واقعہ بتایا جاتا ہے کہ 40 سال کے بعد وہ شخص بغداد کا سفر طے کیا کہ چلو اب غوث پاک سے مرید ہوں گے۔ حضرت سیدنا سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر آئے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرید ہونے کے لیے خبر ملی کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے پردہ کر چکے ہیں، وصال کر چکے ہیں۔ بہت افسوس ہوا، اتنا افسوس ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ وہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا سوچنے میں مجبور ہو گیا، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کا عزم کر لیا، ارادہ کر لیا۔ بڑا صدمہ پہنچا ان کو۔ پھر مایوس ہو کر واپس جانے کا سوچ رہا تھا کہ دل نے آواز دی کہ جب اتنی دور آ ہی گئے ہیں تو چلو غوث پاک کے بازار پر کیوں نہ چلا جائے، غوث پاک کے بازار کے قریب کیوں نہیں چلے جائیں، وہاں جا کے فاتحہ کیوں نہیں پڑھ لیں، غوث اعظم کو سلام کیوں نہ کر لیں۔ یہ سوچ ہی رہا تھا، اور سوچتے ہوئے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس میں وہ حاضری دیتا ہے وہ شخص۔ دوستو، یہ واقعہ بھی تفریح الخاطر فی مناقب شیخ عبد القادر صفحہ نمبر 56 میں درج ہے کہ جیسے ہی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار مقدس میں وہ شخص آیا بڑی عقیدت کے ساتھ، میرے دوستو، حضور سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کے خاطر اپنی قبر انور سے، مزار مقدس سے باہر ہو گئے اور اس شخص کو مرید کیا۔ اس کے ساتھ 300 اور آدمی مرید ہوئے حضرت سیدنا سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔
آدمی کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنا تصرف دے رکھا ہے۔ اور ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ لوگوں میں سے غوث اعظم کا دیوانہ اور عاشق ہوں گے وہ تو اس بات کو تسلیم کر لیں گے، کچھ لوگ اس بات کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ عقل کے خلاف بات ہے، عادت کے خلاف بات ہے۔ تو میرے دوستو، کرامت اور معجزہ اسی کو تو بولا جاتا ہے جو عقل اور عادت کے خلاف ہو، جس کو عقل تسلیم نہ کر سکے، جس کو کرنے سے ساری دنیا عاجز ہو جائے، اسی کام کو اللہ، اس کے رسول اور اس کے اولیاء کی جماعت کرے تو اسی کو کرامت، معجزہ اور قدرت کہا جاتا ہے۔ اور ایک بات اور ذہن نشین رکھے کہ ہر ولی کی کرامت کسی نہ کسی نبی کے معجزہ کا مظہر ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مزار مقدس میں حضرت احمد رفاعی حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب تک تو میری روح آپ کو سلام پڑھا کرتی تھی، آپ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا کرتی تھی، میرے آقا آج میں آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، یا رسول اللہ مجھے محروم نہ کیا جائے اور اپنا جو ہے جلوہ جانا اور اپنا چہرہ نبوت اور اپنا دست نبوت سے مجھے مشرف کر دیا جائے، مجھے زیارت کرا دیا جائے۔ میرے دوستو اور بزرگوں، یہ بات کہنا تھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک باہر ہوتا ہے، اور بعض روایت میں بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے عالم بیداری میں 72 مرتبہ حضور کی زیارت کی ہے۔ اور میرے سرکار اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بار اپنے ماتھے کی آنکھوں سے حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے۔ تو یہ معجزہ میرے آقا کا ہے، اور ہر ولی کی کرامت کسی نہ کسی نبی کے معجزہ کا مظہر ہوتا ہے، اور نبی علیہ السلام کے معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظہر ہوتا ہے۔ تو اگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مرید کی خاطر اپنے قبر سے باہر ہو کر ان کو مرید کرایا، ساتھ میں 300 آدمی اور بھی مرید ہوئے، تو اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ یہ کرامت میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس معجزہ کا مظہر ہے جس کو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کیا۔ میرے دوستو بزرگوں، یہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان تھی۔ میرے غوث پاک کی کرامتیں لا تعداد ہیں۔ انشاءاللہ سمجھ نہیں ہے کہ میں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتیں بیان کروں، اگر میں اپنی زندگی ہر سیکنڈ کا کرامت بیان کرتے کرتے گزار دوں تب بھی میں اپنے غوث پاک کی کرامت بیان نہیں کر سکتا، چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام اولیاء میں، تمام ولیوں میں ایک انفرادی حیثیت عطا فرمائی ہے، ایک امتیازی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ میرے غوث پاک کی یہ شان ہے۔ اب ان کے بعد پھر یہ مقام حضرت امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، مولا اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل قیامت کے دن ہمیں، ہمارے بچوں کو، ہمارے تمام اعزاء و اقارب کو، ہمارے متوسلین کو، ہمارے چاہنے والے کو مولا حضور غوث پاک کے مریدوں کی جماعت میں اٹھانا۔ آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔